یہ کہانی ہے گاंव کی ایک چھوٹی سی بچی نوری کی۔ نوری جسے نہ تو ظالم دنیا والوں کے ظلم کا اندازہ تھا اور نہ ہی یہ پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہیں۔ وہ معصوم لڑکی تو ہر چیز سے انجان تھی، اسے پتا تو صرف اتنا تھا کہ اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ نوری 12 سال کی تھی جب اس کی ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ ان لوگوں کا تعلق گاؤں سے تھا، یہاں سب لوگ ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے تھے۔ نوری کے ابا سب سے بڑے تھے جبکہ ان سے چھوٹے ان کے 2 بھائی تھے۔ ایک نے تو 2 شادیاں کر رکھی تھی، ایک بیوی ان کی شہر میں ہوتی تھی جبکہ دوسری بیوی ان کی گاؤں میں تھی، اور دوسرے بھائی اسے اپنی عیاشی سے فرصت ہی نہیں تھی، وہ تو کام پر دھیان دیتا ہی نہیں تھا۔ ایسے میں سارا کام، زمینوں کی دیکھ بھال، یہ سب کچھ نوری کے ابا کے اوپر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے والد صاحب اپنے بڑے بیٹے سے یعنی نوری کے ابا سے بہت خوش تھے، جبکہ دوسرے بیٹوں سے انہیں کافی شکایات تھی، اور سب سے بڑی بات یہی تھی کہ وہ سدا کے آوارہ تھے۔ نوری کے ابا اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتے لیکن وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو جاتے۔ نوری کے ابا ان کے دادا یہی کہتے کہ وہ اپنے بھائیوں کو سمجھائیں اور انہیں اس چیز پر قائل کریں کہ زندگی اس طرح نہیں گزرتی۔ زندگی گزارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں کام کرنا پڑتا ہے جو کہ وہ لوگ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ کچھ عرصہ اسی طرح سے چلتا رہا اور سارا نظام نوری کے والد سنبھالتے تھے، جبکہ چھوٹے بھائی وقت آنے پر اپنا حصہ لینے پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان ساری چیزوں سے تنگ آ کر نوری کے دادا نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جاتے جاتے ساری زمین نوری کے ابا کے نام کر دی۔ اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کیونکہ وہ اپنی مرضی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کے نافرمان بھی تھے۔ آج تک شاید انہوں نے کبھی اپنے باپ کی کوئی بات مانی ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ابا ان سے ناخوش تھے اور نہ جاتے ہوئے بھی ان سے ناخوش ہی اس دنیا سے گئے۔ انہوں نے ان دونوں بیٹوں کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہ دینے کا فیصلہ کیا اور ساری زمین اپنے بڑے بیٹے یعنی کہ نوری کے ابا کے نام کر دی جبکہ نوری کے ابا نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بھی ان کے بیٹے ہیں اور ان کا بھی ہر چیز پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ان کا، لیکن ان کے والد کا کہنا ہے کہ جیسا کہ ہمیشہ سے انہوں نے ہی ہر چیز کو سنبھالا ہے، جو بھی ان کے پاس موجود تھا وہ صرف نوری کے ابا کی بدولت ہی تھا۔ اگر یہ سارا کچھ ان کے چھوٹے بھائیوں کے اختیار میں دے دیا جاتا تو آج کوئی بھی چیز باقی نہیں بچتی، وہ سارا کچھ برباد کر کے رکھ دیتے۔ وہ باپ تھے، اپنی اولاد سے اچھی طرح سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے باپ دادا کی زمینوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں اپنے بڑے بیٹے کے سپرد کر دیا اور خود اس دنیا سے چلے گئے۔ نوری کے ابا نے یہی سوچ رکھا تھا کہ وہ وقت آنے پر اپنے بھائیوں کو ان کا حصہ دے دیں گے۔ جب تک وہ اس بات کو سمجھ نہیں جاتے کہ کچھ چیزوں کو کس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے، ہر چیز کو اپنے عیاشی میں نہیں گنوایا جاتا۔ اس کے ابا کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی اس کے بھائی یہ بات سمجھیں گے، انہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ وہ غلط ہیں تو اپنے بھائیوں کا حصہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ جب تک وہ اپنا حصہ سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتے اور جب تک انہیں اس کی اہمیت اور قدر کا اندازہ نہیں ہو جاتا، تب تک ان کا حصہ ان کے پاس امانت کے طور پر رہے گا۔ لیکن یہ بات صرف انہوں نے اپنے دل میں سوچی تھی، اس کا ذکر انہوں نے کسی سے نہیں کیا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائیوں کے دل میں کوئی امید رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں اس چیز کا احساس ہو کہ انہوں نے اپنی حرکتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے سب کچھ کھو دیا، اور پھر جب انہیں احساس ہوا تو وہ انہیں ان کے حصے واپس کر دیں تاکہ اس کے بعد وہ انہیں سنبھال کر رکھیں۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا جب ان کے بھائیوں کو یہ پتا چلا کہ ان کے ابا جاتے جاتے بھی سارا کچھ ان کے بڑے بھائی کو سونپ گئے ہیں اور ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا، تو یہ بات ان سے برداشت نہ ہوئی۔ وہ دن رات اسی کوشش میں رہتے اور یہی سوچتے کہ کس طرح سے اپنے بڑے بھائی سے اپنا حصہ وصول کیا جائے۔ جب انہوں نے اپنے بھائی سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ابا یہ فیصلہ کر کے گئے ہیں اور وہ اپنے ابا کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتے، مگر یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، وہ اپنے بھائیوں کی امانت کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں گے، جبکہ ان کے بھائیوں کو یہی لگتا تھا کہ ان کے بھائی کی نیت خراب ہو گئی ہے اور وہ ساری جائیداد اور زمین خود ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ چھوٹے 2 بھائیوں نے اپنی بھرپور کوشش کر لی اور بھرپور کوشش کرنے کے بعد جب ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا تو انہوں نے نئی ترکیب سوچی، ایک ایسی ترکیب جو کہ کوئی بھی سنے تو اس کی روح کانپ جائے۔ لالچ میں ان دونوں بھائیوں کا خون سفید ہو گیا اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے موقع دیکھتے ہی اپنے بھائی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔
یہ صرف انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، انہوں نے ایسا کر بھی دکھایا۔ انہوں نے موقع پاتے ہی اپنے بڑے بھائی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا۔ ساتھ ساتھ اپنے بڑے بھائی کی بیوی کو بھی انہوں نے ان کے ساتھ ہی آخری سفر پر روانہ کر دیا۔ ان کے بڑے بھائی کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نوری تھا۔ نوری اس وقت صرف اور صرف 12 سال کی تھی۔ اس وقت اس کے اپنے 2 چچا مل کر اس کے باپ کو اس سے چھین چکے تھے اور وہ ان ساری باتوں سے بالکل انجان تھی۔ اس معصوم کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اسے تو بس یہ خبر ملی تھی کہ اس کے اماں ابا کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا، اور یہ خبر اس پر کسی قیامت سے کم نہیں گزری تھی۔ چھوٹے دونوں چچا کے اپنے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ وہ ظالم جنہوں نے ماں باپ کو چھین لیا، اسے بلا کسی اچھائی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس گھر میں 2 ہی لوگ اصول پسند اور انصاف پسند تھے، وہ نوری کے دادا اور اس کے ابا تھے، اور اب وہ دونوں ہی اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ تو ایسے میں اس گھر میں انصاف ہونا اور اصول پر قائم رہنا کسی کو کہاں آتا تھا؟ جہاں پر اپنی خود غرضی اور لالچ میں اپنے بھائی کی جان لے سکتے ہیں، وہاں پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو تو بس اختیار ملنے کی دیر تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہر چیز پر اپنا قبضہ جما لیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس طرح کام کو چلانا ہے، کہ انہیں چلانے کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ آج تک انہوں نے صرف پیسے کو اڑایا ہی تھا، اس کو کس طرح احتیاط سے اور کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بات نہ تو کبھی زندگی میں سیکھی تھی، نہ ہی اس چیز کا ان کو پتا تھا۔ زمین سے آنے والا منافع وہ کھا پی جاتے تھے۔ جب ایک چیز سے ہمیں منافع ملتا ہے تو بدلے میں اس پر خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات شاید وہ بھول بیٹھے تھے۔ اب تو گھر اور زمین سب کا اختیار انہی کے پاس تھا۔ ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ اس کام میں شامل تھیں۔ انہوں نے بھی اپنے شوہروں کو کبھی یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ کچھ پیسے برے وقت کے لیے انسان کو سنبھال کر رکھنے چاہیے۔ انہوں نے تو کبھی زمین کا چکر تک لگانے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ چند ملازم رکھے تھے اور بس وہی کام کرتے، اور جو بھی منافع ملتا لا کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیتے، اور وہ اس پیسے سے عیش کی زندگی گزارنے لگے۔ گھر میں ہر سہولت تھی اور ضرورت سے زیادہ چیزیں آنے لگی، لیکن نوری کے لیے اس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اس کے ابا زندہ تھے تو انہوں نے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ ان کے بھائی ان کا کسی کام میں ساتھ نہیں دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی ان کے بچوں کا حق مارا تھا۔ نوری کے ابا اکیلے کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور جب سب کو برابر کے حقوق دیتے تھے، وہ اپنے بھائیوں کے بھی خرچے اٹھایا کرتے تھے، ساتھ ساتھ ان کے بچوں کے بھی سارے خرچے خود اٹھاتے۔ لیکن یہ اس کے ابا کے جانے کی دیر تھی کہ سب نے اس سے ایسے منہ پھیرا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ اس کی دونوں چاچیاں سارا دن اس سے گھر کے کام کرواتی، اور جو کھانا بچ جاتا وہ اسے مل جایا کرتا۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کچھ باقی نہیں تھا۔ یہ زندگی بھی اسے قبول تھی، کم از کم اس گھر میں اس کے ماں باپ کی یادیں تو موجود تھیں، اور وہ ان یادوں کے سہارے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن ان ظالم لوگوں کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ 1 سال گزرا جب نوری 13 سال کی ہوئی تو کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے اسے گاؤں کی بڑی حویلی میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہی ترکیب بھی ان دونوں چاچیوں کے ذہن میں آئی تھی۔ انہوں نے ان کے چچا کو مجبور کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی وہ چھوٹی ہے، مگر جیسے ہی وہ بڑی ہوگی تو اپنے حق کا مطالبہ کرے گی، کہ آخر کو وہ ان کی بڑے بھائی کی بیٹی ہے۔ بے شک وہ بیٹے نہیں، لیکن بیٹی کا بھی جائیداد میں کچھ حصہ تو ہوتا ہی ہے۔ ایسے میں وہ بھی بڑی ہو کر اپنے حصے کا مطالبہ کرے گی، اور آگے جہاں ان کی شادی کی جائے گی وہ لوگ بھی زمین سے اس کا حصہ ضرور مانگیں گے۔ ایسے میں ابھی ان کے پاس وقت تھا کہ وہ نوری کو کسی ایسی جگہ بھیج دیں جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آئے، اور اپنی ساری زندگی وہیں پر گزار دے، اور ان کی زندگی میں وہ واپس نہ آئے۔ جیسے اس کے اماں ابا کا قصہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے ختم ہو گیا، ویسے ہی نوری کا قصہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے چچا تو تھے ہی اپنی بیویوں کے غلام، جیسے وہ کہتی تھی ویسے ہی وہ کرتے تھے، ان کے ایک اشارے کے پابند، جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی کیا۔ بڑی حویلی میں بہت ساری ملازمائیں کام کرتی تھی جو کہ اسی گاؤں کی تھی۔ نوری کے چچا نے نوری کو ساتھ لیا اور حویلی پہنچ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج سے نوری یہیں پر رہے گی اور حویلی کے سارے کام بھی کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان کے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر ہیں۔ ایسے میں یہ حویلی اس کے لیے سب سے محفوظ ٹھکانہ ہے، کیونکہ اس گاؤں میں جو بھی لاوارث لڑکی ہوتی ہے اسے حویلی بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پر رہ کر وہ کام کرتی ہے، جس کے بدلے اسے 3 وقت کا کھانا اور ضرورت کی چیزیں مل جایا کرتی تھی۔
حویلی والوں نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں تو اس سے فائدہ ہی تھا، کیونکہ نوری چھوٹی بچی تھی اور وہ اسے اپنے طریقے سے چلا سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حویلی والوں نے اسے اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ اس کا چچا اسے وہاں چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلا گیا، جبکہ وہ معصوم تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں لایا کس لیے گیا ہے۔ اس کے چچا نے اسے یہی کہا کہ حویلی میں کچھ کام ہے اور جیسے ہی وہ کام ختم ہو جائے گا تو وہ لوگ اسے گھر واپس بھیج دیں گے۔ وہ تو اس آس میں تھی کہ شام تک اپنے گھر واپس چلی جائے گی، لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اب وہ کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں جا سکے گی۔ حویلی کی بڑی مالکن نے نوری کو اپنے پاس کام پر رکھ لیا۔ وہ اسے اپنے ذاتی کام کرواتی تھی۔ وہ عورت انتہا کی غصے والی اور برے مزاج کی خاتون تھی۔ کوئی بھی اس کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتا۔ جو بھی نوکرانی اس کے لیے رکھی جاتی وہ ایک ہفتے کے بعد اسے مار پیٹ کر بھگا دیتی۔ اگر یوں کہا جائے کہ وہ عورت اپنے اونچے خاندان اور رتبے کی وجہ سے شدید غرور کا شکار تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والی عورت تھی، اور خاص طور پر گھر کے ملازموں کو تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وہ ان سب کو اپنے سامنے چلتے پھرتے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ گھر کے باقی لوگوں کا رویہ پھر بھی تھوڑا ٹھیک تھا، جبکہ وہ تو سب نوکروں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھنے کی عادی تھی۔ گھر کے سارے ملازمہ اس کے قریب جانے سے گھبراتی تھی، اور اس کے کام میں ذرا سی غلطی کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، اور بس ایسے ہی ظالم خاتون کے حوالے نوری کو کر دیا گیا۔ اب اس کا کیا ہونا تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ساری ملازمہ اس بچی کو دیکھ کر دل میں اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ نوری اس عورت کے ساتھ رہتی اور اس کے ذاتی کام کرتی۔ اسے پانی پلانا اور اس کے کمرے کی صفائی کرنا، اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کا ہر چھوٹا کام نوری کی ذمہ داری تھا، جو اسے ایک دوسری نوکرانی نے اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا۔ نوری ہمیشہ سے ہی ہوشیار بچی تھی۔ وہ بہت جلدی چیزوں کو سیکھ جانے والی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے چھوٹی سی عمر میں یہ سارے کام بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھوٹی تھی اور کچھ چیزیں اس سے اچھے طریقے سے نہیں کر پاتی تھی، جس پر وہ عورت اسے مارتی پیٹتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نوری کے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، اسی لیے اپنا سارا غصہ وہ نوری پر اتار دیتی، اور گھر میں کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ کوئی جا کر اس کا ہاتھ روک سکے، اور ملازمہ ہوتی تو کب کی یہاں سے بھاگ چکی ہوتی، مگر وہ معصوم بچی، اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اپنے اوپر ظلم ہو تو ظلم سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ جانا بہتر ہوتا ہے۔ وہ کام کرتی اور اس کے ساتھ اسے سزا بھی ملتی۔ اس نے کام ٹھیک سے نہیں کیا اور وہ اپنی سزا کاٹ کر اس اندھیرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی، جہاں پر اسے رہنے کی جگہ دی گئی تھی۔ اس کے کمرے میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، خالی کمرہ اور ایک ہلکی سی روشنی والا بلب، جو کہ کبھی چل پڑتا تو کبھی اس کی روشنی کے لیے ترس جاتی۔ زمین پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اوپر لینے کے لیے بھی ایک چادر تھی، جو کہ نوری اپنے گھر سے ہی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ کپڑے بھی مالکن کے پوتے پوتیوں کے اترے ہوئے مل جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے کمرے میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، اس کے باوجود بھی اس کے پاس اوپر لینے اور نیچے بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کام کرتے کبھی اس کا ہاتھ جل جاتا تو کبھی اسے چوٹ لگ جاتی اور وہ رو دھو کر بیٹھ جاتی۔ اپنے اماں ابا کو یاد کرتی کہ آخر کیوں وہ اسے ظالم دنیا کے حوالے کر کے خود چلے گئے، مگر یہاں پر اس کی سننے والا تھا ہی کون؟ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، اور نوری کے سر پر صبح سے لے کر شام تک بڑی مالکن کے نام کی تلوار لٹکتی رہتی کہ ابھی اس سے کوئی کام پسند نہیں آئے گا اور ابھی نوری کو بلا کر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دے گی۔ حویلی میں کام کرنے والی ہر نوکرانی کو اس معصوم بچی پر ترس آتا تھا، سوائے اس گھر میں رہنے والے پتھر دل لوگوں کے، جنہوں نے اس پیاری سی بچی کو شکل و صورت سے جو کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی تھی اسے اس حویلی کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس پر ظلم کرتے تھے وہ ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا۔ نوری کے گھر والوں میں سے دوبارہ کسی نے پلٹ کر اس کی خبر نہ لی کہ وہ کس حال میں ہے اور کس حال میں نہیں، اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نوری کو بھی یہ بات سمجھ آنے لگی کہ اب وہ یہیں رہے گی، یہی جگہ اس کی زندگی کا مقدر ہے۔ وہ سمجھنے لگی تھی کہ اس کے چچا کبھی بھی اسے واپس لے جانے کے لیے نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ان لوگوں کو کبھی اس پر رحم آئے گا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا، اور پھر ایک دن حویلی میں ایک ایسا طوفان مچا کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بڑی مالکن کا کہنا تھا کہ اس کے سونے کے کنگن اس کمرے سے گم ہو گئے ہیں، کس نے چوری کی ہیں، جبکہ سب کا یہی کہنا تھا کہ کوئی بھی اس کمرے میں نہیں جاتا سوائے اس کے یا پھر نوری کے۔ اس کمرے میں کوئی نہیں جاتا، نوری ہی اس کمرے کی صفائی وغیرہ کرتی ہے، اور مالکن کو بلانے پر بھی وہی اس کمرے میں جایا کرتی ہے۔
اس کے علاوہ کسی کو بھی اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب جب کہ کمرے میں سے کنگن غائب ہو گئے تھے تو ایسے میں سارا شک نوری پر ہی آیا۔ کسی نے بھی حقیقت جاننے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا اس نے جرم کیا تھا یا نہیں، جس کی اس کو سزا اب دی جانی تھی۔ مالکن نے غصے میں آ کر پہلے تو نوری کو بہت مارا پیٹا، اتنا مارا کہ اس کے ناک منہ سے خون نکل آیا، مگر کسی کو اس پر رحم نہ آیا۔ مالکن جب اسے مار مار کر تھک گئی تو اسے حویلی کے اس حصے میں لے جا کر بند کر دیا جہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا۔ ملازموں کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہی سنا ہے کہ حویلی کے اس حصے میں کئی سالوں سے کوئی نہیں گیا، وہ حصہ ہمیشہ سے بند تھا۔ سب لوگ وہاں جانے سے خوف کھاتے تھے۔ اس جگہ کو لے کر بھی بہت ساری کہانیاں سننے میں آئی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جس وقت اس حویلی کو بنایا گیا تھا اس وقت حویلی کا وہ حصہ نہیں بنا تھا، اسے بعد میں بنایا گیا تھا۔ حویلی کے اس حصے کو الگ سے اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ بہت سال پہلے یہاں کے سردار جنہوں نے اپنے وقت میں یہ حویلی بنائی تھی، ان کا اپنے کام کی وجہ سے شہر چکر لگتا رہتا تھا اور شہر میں انہیں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ لڑکی کسی شریف گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ اس کا تعلق ایک کوٹھے سے تھا۔ سردار صاحب کو اس سے سچا عشق ہو گیا جسے اس حویلی والوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سردار صاحب نے کسی کی بات نہیں مانی اور اپنی مرضی کی اور اس لڑکی سے نکاح کر کے اسے حویلی لے آئے۔ جب حویلی میں یہ خبر پھیل گئی کہ سردار صاحب نے دوسرا نکاح کر لیا ہے اور وہ بھی کسی طوائف سے، تو حویلی میں ایک طوفان مچ گیا۔ کوئی بھی اس شادی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب نے سردار صاحب سے یہی کہا کہ وہ ان کی دوسری بیوی کو اس حویلی میں کبھی بھی رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک تو سردار صاحب نے اپنی روایات کے خلاف جا کر اپنے خاندان سے باہر دوسرا نکاح کیا، اور دوسرا کیا بھی تو ایک ناچنے والی سے، اور یہ بات یہاں کے رہنے والے لوگوں کو کہاں گوارا تھی۔ مگر سردار صاحب اپنی بات سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر جب اس حویلی میں انہیں رہنے کی جگہ نہ ملی تو سردار صاحب نے حویلی کے پیچھے حصے میں ایک الگ سے نیا حصہ تعمیر کروایا اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ ایک دن سردار صاحب کام سے شہر گئے ہوئے تھے جب پیچھے سے ان کو یہ خبر ملی کہ حویلی کے اس حصے میں آگ بھڑک اٹھی ہے، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جب یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی بیوی حویلی کے اندر ہی موجود تھی جہاں پر آگ بھڑک رہی تھی، اور کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ آگ ہر طرف پھیل گئی تھی، ایک طرح سے سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ سردار صاحب چاہ کر بھی اپنی محبوب بیوی کو بچا نہیں پائے۔ اس سب کچھ جانتے ہوئے یہ سب کچھ ان کے گھر والوں کا کیا کرایا ہے، خاص طور پر ان کی پہلی بیوی کا۔ ان کی پہلی بیوی اس بات سے جلتی تھی کہ سردار صاحب اپنی دوسری بیوی سے محبت کرتے ہیں، اور اب تو وہ اور بھی زیادہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اسی وجہ یہ تھی کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ سردار صاحب کی پہلی بیوی جانتی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو حویلی والے اسے قبول کر لیں گے، جبکہ وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس حادثے میں سردار صاحب کی پہلی بیوی کا عمل دخل تھا، مگر حقیقت کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سردار صاحب نے اپنی محبت کو، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو جب اس دنیا میں آئے ہی نہیں ہوئی اسے کھو دیا تو اس کے بعد سے وہ بالکل خاموش رہنے لگے۔ وہ حویلی کے اسی حصے میں اپنا سارا وقت گزارتے جبکہ اس کے علاوہ اس حصے میں کوئی نہیں جاتا تھا، اور نہ ہی وہ کسی کو وہاں جانے کی اجازت دیتے تھے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا کہ کچھ مہینوں بعد سردار صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، اور حویلی کے اس حصے کو جس کو سردار صاحب نے اپنی بیوی کے لیے بنایا تھا، ان دونوں کے مرنے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ وہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں تھا، اور اب تو لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بھی بنا رکھی تھی۔ سب کا یہ کہنا تھا کہ حویلی کے اس حصے میں سایہ ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ باتیں بہت مانی جاتی تھی کہ کوئی بھی جگہ کچھ عرصے کے لیے اگر بند رکھی جائے تو وہاں پر جنات ڈیرا ڈال لیتے ہیں، اور جبکہ یہ سب جانتے تھے کہ یہ جگہ جانے کتنے ہی سالوں سے اس طرح ویران اور بند پڑی تھی، اور پھر جیسی کہانیاں یہاں کے بارے میں سننے کو ملی تھی اس کے بعد تو سب کی روح لرز جاتی تھی کہ کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت اپنے اندر جمع نہ کر پاتا۔ رات تو بہت دور کی بات ہے، دن کے اجالے میں بھی کوئی حویلی کے اس حصے کا رخ نہیں کرتا تھا، اور سزا کے طور پر اس 13 سالہ بچی نوری کو حویلی کے اس حصے میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ اس بات پر کچھ لوگوں نے مالکن کو روکنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ اب اسے ایسی سزا دیں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ جب تک نوری ان کے کنگن واپس نہیں کرے گی تب تک وہ حویلی کے اسی حصے میں قید رہے گی۔
कोई भी उसे वहां से बाहर नहीं निकालेगा। और अब सब लोगों ने यही समझा था कि नूरी अब कभी भी जिंदा वापस नजर नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि जो भी इस हवेली के इस हिस्से में जाएगा मारा जाएगा। मालिकन ने अपने एक मुलाजिम से कहकर नूरी को वहां पर बंद करवा दिया और पूरी रात ऐसे ही गुजर गई, मगर अंदर से कोई आवाज ना आई। सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद उसके रोने की आवाज उन लोगों को सुनाई दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सबको यही तजस्सुस था कि क्या नूरी जिंदा भी थी या नहीं, लेकिन किसी की अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि जाकर अंदर देख सके। जबकि सुबह होते ही मालिकन को उसके कंगन उसके कमरे में ही मिल गए। फिर जिस जगह से मिले थे उस जगह को देखकर मालिकन को याद आया कि उसने खुद ही अपने कंगन यहाँ रखे थे और भूल गई। शर्मिंदगी अभी भी उनको अपने अमल पर ना थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ही गलती की सजा किसी और को दी। इसके बाद उन्होंने अपने उस मुलाजिम को हुक्म दिया कि वो नूरी को वहां से बाहर निकाल लाए। सारे मुलाजिम अपने काम छोड़कर ये देखने लगे कि अब आगे क्या होगा। और फिर थोड़ी ही देर में वो मुलाजिम नूरी को वापस ले आया, जो कि बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी जैसे उसे वहां भेजा गया था। इसके बाद सब खामोशी से अपने कामों में लग गए, जबकि हर देखने वाले को इस बात पर हैरत हो रही थी कि जहां पर कोई बड़ा इंसान दिन के वक्त अपना वक्त गुजारने से खौफ खाता हो, वहां पर एक छोटी बच्ची ने पूरी रात कैसे गुजार ली थी। क्या उसे वहां पर डर नहीं लगा? मगर यह बात कोई नहीं जानता था कि उस एक रात ने नूरी की जिंदगी बदल दी थी। वो वहां गई तो अकेली थी, लेकिन वापस अकेली नहीं आई थी। वो रात शायद नूरी की जिंदगी की आखिरी तकलीफ दे रात थी। और फिर उसके बाद उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसे सभी लोग देखकर हैरान थे। मालिकन, जो कि आज तक कभी किसी चीज से न डरी थी और लोगों को सजाएं दिया करती थी, एक रात इस तरह उसके कमरे से चीखों की आवाजें आईं। मुलाजमीन को तो उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। जबकि घर के दूसरे अफराद ने जब देखा तो मालिकन अपने कमरे के कोने में बैठी हुई थी। उसका कहना था कि उसके कमरे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद था। उसका कहना था कि जो कंगन उसके गुम हुए थे वो वही कंगन उसने देखे। 2 हाथ उसके सामने थे। मालिकन का कहना था कि उसे सिर्फ 2 हाथ दिखाई दिए। उन्होंने वही कंगन पहने हुए थे और वो 2 हाथ उसका गला दबा रहे थे, जिससे ना तो उसकी आवाज निकल रही थी और ना ही उसको सांस आ रहा था। जबकि कमरे में जब देखा गया तो कमरे में मालिकन के अलावा तो और कोई भी मौजूद नहीं था। सब लोगों ने उन्हें यही कहा था कि उनका वहम होगा, और ये कहकर सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मगर ये बात उसे कोई नहीं जानता था कि ये मालिकन का वहम नहीं था। मालिकन नूरी को जो भी सजा दे चुकी थी, अब वो सारी सजाएं एक एक करके मालिकन को खुद भुगतनी थी। मगर ये सजाएं उन्हें कौन दे रहा था, ये बात कोई नहीं जानता था। नूरी जो अपने काम करने के साथ साथ किसी से बात करती थी, लेकिन देखने पर वहां कोई भी मौजूद ना होता, और यही बात सबको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। जब उससे इस बारे में पूछा जाता तो वो यही कहती कि वो तो खामोश है, उसने किसी से कोई बात ही नहीं की। जबकि इतना तो तय था कि कुछ तो ऐसा था जो कि सब लोगों की नज़रों से ओझल था, जो सब लोग देख नहीं सकते थे, लेकिन वो नूरी भी देख सकती थी और उसे महसूस भी कर सकती थी। इसके बाद से आए दिन मालिकन के कमरे से चीखों और शोर की आवाज़ें सुनाई देती और मालिकन का यही कहना होता कि उसके कमरे में कोई मौजूद है, जबकि दिखने पर कोई ना होता। सब लोग मालिकन की हालत देखकर बहुत परेशान रहने लगे थे। अब किसी को सजा देना और किसी पर जुल्म करना तो मालिकन बिल्कुल भूल चुकी थी। उसे तो अपना ही होश नहीं था। उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। कभी उनका हाथ जल जाता तो कभी उन्हें अपने बाल कटते हुए मिलते, कभी सोते हुए चीखें मारकर जाग जाती और दिखने पर उनके चेहरे पर थप्पड़ों के निशानात मौजूद होते। मगर ये सारी चीजें सबकी समझ से बाहर थी। अब तो सबको ये लगने लगा था कि मालिकन का जहनी तवाजुन बिगड़ गया है। उनके कमरे से उनके बोलने की आवाजें सुनाई देती, जैसे किसी से पूछ रही हूँ कि कोई उनसे क्या चाहता है। देखने वालों को यही लगता था कि वो खुद से बातें कर रही हैं, और यही वजह थी कि सब लोगों ने उन्हें पागल समझना शुरू कर दिया और वो अपने कमरे तक महदूद होकर रह गईं। अब तो नीचे आना और किसी पर अपना रोब डालना तो बिल्कुल भूल चुकी थी। कोई उनके कमरे में चला जाता और उन्हें खाना देकर वापस आ जाता। ना तो कोई उनके कमरे में जाकर सफाई करता और ना ही उनकी वो हैसियत रही जो पहले हुआ करती थी। नूरी की भी सारे झमेले से जान छूट गई और वो घर के छोटे मोटे काम कर लिया करती। घर की मुलाजमा उसे बच्चा समझकर उसे ज्यादा काम न करवाती। मगर हैरत इस बात पर होती थी कि उसे जो भी काम दिया जाता वो थोड़ी देर बाद उस काम को खत्म कर देती। इतनी जल्दी अपना काम कैसे खत्म कर देती थी, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। नूरी भी घर में किसी से कम ही बात करती थी, अपना काम करती और अपने कमरे में चली जाती। इस दौरान सब लोगों का ध्यान मालिकन की तरफ था, इसीलिए नूरी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन वहां की एक मुलाजमा जिसे कुछ अजीब लगता था, जिसका कहना और मानना भी था कि ये सब कुछ कोई आम नहीं है,
इसके पीछे कुछ वजह है। उसका कहना था कि मालिकन के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे वजह भी कुछ और है, और इन सारी चीज़ों का कहीं न कहीं नूरी से कोई न कोई ताल्लुक ज़रूर है। और फिर एक रात इसी तरह जब वो मुलाज़िमा अपने सारे काम ख़त्म करके अपने कमरे में जा रही थी, तो एक तरफ से उसे काफ़ी रोशनी आती दिखाई दी, और वो रोशनी नूरी के कमरे से आ रही थी, जबकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि नूरी के कमरे में तो एक ही बल्ब लगा हुआ है, जिसकी रोशनी भी इतनी तेज़ तो कभी नहीं थी जितनी तेज़ रोशनी अब उसके कमरे से नज़र आ रही थी। जब उसने आगे बढ़कर एक छोटी सी खिड़की से झांक कर अंदर देखा, तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि अंदर का मंजर तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि होना चाहिए था और जैसा हुआ करता था। इस कमरे में एक फटी चटाई के अलावा और कुछ नहीं था, जबकि इस वक्त उसके कमरे में हर चीज मौजूद थी। एक नर्म बिस्तर, हर तरफ रोशनी, कमरे में कालीन बिछे हुए थे और कमरा बिल्कुल ऐसे सजा हुआ था जैसे किसी शहजादी का कमरा हो। नूरी एक नर्म बिस्तर पर बीचों बीच एक खूबसूरत शहजादी वाला जोड़ा पहने बैठी मुस्कुरा रही थी और ऐसे बात कर रही थी जैसे उसके सामने कोई मौजूद हो, जबकि उस पूरे कमरे में नूरी के अलावा और कोई नहीं था। वो औरत इस हवेली की पुरानी मुलाजमा थी, इसीलिए उसकी उम्र के हिसाब से उसके पास इस चीज का तजुर्बा भी काफी था। वो देखते ही पहचान गई कि नूरी के साथ कोई और मखलूक मौजूद है जो कि बाकी लोग देख नहीं सकते। और अब वो ये बात भी अच्छी तरह से समझ गई थी कि जो कुछ भी बड़ी मालिकन के साथ हो रहा है इसके पीछे भी वही मखलूक थी। उस औरत को समझ आने लगी थी कि नूरी इस मखलूक को अच्छी लग गई है और वो इसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। इसीलिए वो खामोशी से उस जगह चली गई और फिर अगले दिन उसने अपने पीर बाबा से बात की, क्योंकि वो उसकी सारी हकीकत जानना चाहती थी। पीर साहब ने यही कहा कि वो नूरी को देखकर ही सारी हकीकत बता सकते हैं, जबकि उस मुलाजमा ने बहाने से नूरी को अपने पास बुलाया और अपने साथ पीर साहब के पास ले गई। नूरी को देखते ही पीर साहब सारी बात समझ गए। उनका कहना था कि नूरी अकेली नहीं है, इसके साथ जिन्नात हैं जो कि इसकी हिफाजत कर रहे हैं। उनका कहना था कि नूरी बहुत मासूम और प्यारी बच्ची है, मुमकिन है वो इन्हें अच्छी लग गई हो। यही वजह थी कि वो उससे मोहब्बत करने लगे थे, उसका ख्याल रखने लगे थे और इसकी हिफाजत करने लगे थे। और जो कुछ मालिकन के साथ हो रहा है ये भी इसीलिए हो रहा है कि उन्होंने नूरी पर बहुत जुल्म किए थे। उन्होंने इस मासूम बच्ची को बहुत तकलीफ दी थी। पीर साहब का कहना था कि वो जिन्नात कभी भी नूरी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पीर साहब ने उन जिन्नात से बात की थी जब उनका कहना था कि नूरी उन्हें हर चीज़ से ज़्यादा अजीज है, वो बच्ची उनको पसंद आ गई है। जब हवेली के इस खंडर हिस्से में उसे भेजा गया तो उसी वक्त वो बच्ची उन्हें पसंद आ गई थी, उन्हें अच्छी लगी थी, इसीलिए वो उसके साथ हैं और उसके साथ ही रहेंगे, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। पीर साहब का कहना था कि नूरी को उन जन्नात से कोई खतरा नहीं, लेकिन असल खतरे की बात यह है कि अगर नूरी के साथ किसी ने भी कोई ज्यादती की या उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो जन्नात उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगे, जैसा कि मालिकन के साथ हो रहा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरी हवेली में फैल गई थी कि नूरी के साथ जन्नात हैं जो कि इसकी हिफाजत कर रहे हैं। जिस वक्त ये बात पूरी हवेली में फैली तो उस वक्त ये बात भी फैल गई थी कि मालिकन के साथ जो कुछ हो रहा है इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो नूरी पर जुल्म करती थी। और जबकि हवेली के बाकी लोगों को इस चीज का इल्म हुआ तो उन्होंने पीर साहब से मदद हासिल करने का सोचा। उनका कहना था कि पीर साहब उनकी मदद करके उनके मालिकन को जिन्नात से बचा सकते हैं, जबकि पीर साहब का कहना था कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अगर इस मामले में कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ नूरी है, क्योंकि अगर नूरी उन्हें ये कहेगी कि वो बड़ी मालिकन को छोड़ दें तो ही वो इस बात को मानकर उसे छोड़ेंगे, वरना वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। और अगर उन्हें काबू करना भी कोई आसान काम नहीं है, फिर वो लोग जो नूरी को इस घर की नौकरानी समझते हैं और उसकी कोई हैसियत नहीं थी, वो लोग जो इस पर जुल्म करते थे, आज वही उसके सामने हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत कर रहे थे कि वो उसकी बड़ी मालिकन को बचा ले, क्योंकि बड़ी मालिकन की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो अपने होशो हवास में कहाँ रहती थी। नूरी तो हमेशा से ही मासूम बच्ची थी। उसने फौरन उन लोगों की बात मान ली। उसका कहना था कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अगर फिर भी उन्होंने इसकी बात ना मानी तो फिर वो क्या करेगी। जबकि पीर साहब का कहना था कि वो उससे मोहब्बत करते हैं और उसकी बात कभी नहीं टालेंगे। जब नूरी ने जिन्नात से बात की तो उन्होंने नूरी की बात मानते हुए बड़ी मालकन का पीछा छोड़ दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते मालिकन दोबारा से ठीक होने लगी। उस दिन के बाद से कोई भी नूरी से हवेली में काम नहीं करवाता था और ना ही कोई उससे ऊंची आवाज में बात करता। वह पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती या फिर हवेली के पीछे वाले हिस्से में जाकर खेलने लग जाती। सारे हवेली वाले इस बात को अच्छी तरह से जान गए थे कि
نہ تو مالکہ نوری کو اب کسی کام سے روکتی تھی اور نہ ہی نوکروں میں اتنی ہمت تھی کہ وہ نوری کو کسی چیز سے روکیں۔ اس کا پورا دن کھیل کود کر گزر جاتا، رات کو اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ اس کے اندر ابھی بھی ویسی ہی معصومیت تھی جیسے کہ پہلے وہ سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملتی، بہت اچھے طریقے سے بات کیا کرتی۔ اس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ تو بدتمیزی کی، نہ ہی زیادتی۔ یہ سوچ کر کے اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس کے باوجود بھی وہ سب کے ساتھ ادب اور لحاظ سے پیش آتی تھی۔ مالکن جو پہلے بہت ظالم تھی اور سب کے اوپر ظلم کرتی تھی، اب اس کے ساتھ جو ہو چکا تھا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی تھی اور پھر اس کے اندر بہت تبدیلی آئی۔ اس نے لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنی حویلی میں کام کرنے والے ملازموں سے اچھے طریقے سے پیش آتی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی تھی، جبکہ نوری سے بھی انہوں نے ہر غلطی، ہر گناہ کی معافی مانگی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور نوری کی زندگی بالکل ویسی تھی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی۔ حویلی والوں نے اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا۔ جب یہ بات نوری کے گھر والوں کو اور اس کے چچا کو معلوم ہوئی تو وہ فوراً نوری پر اپنا حق جتانے پہنچ گئے، نوری پر جھوٹا پیار جتاتے، جو کہ انہوں نے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ نوری کے ساتھ جنات کا سایہ ہے جو ہر حال میں اس کی مدد کرے گا۔ نوری کے چچا بالکل کنگلے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے وراثت سے ملی ہوئی جائیداد کو گنوا دیا۔ انہوں نے زمین سے آنے والا سارا منافع اپنی عیاشی پر اڑا دیا اور زمین پر 1 روپیہ خرچ نہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے حالات اتنے برے ہو گئے کہ انہیں وہ زمین بیچنی پڑی، کیونکہ ان کے سروں پر بہت قرضہ ہو گیا تھا جس کی وجہ ان کی کم عقلی تھی۔ اور اب تو ان کے حالات یہ تھے کہ وہ خود کسی کھیت میں کام کر کے 2 وقت کی روٹی کما رہے تھے۔ اتنا سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، لیکن ابھی بھی انہیں لالچ تھا۔ وہ نوری کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور پھر اس کی مدد سے اپنا کھویا ہوا مقام واپس پا لیں گے، جبکہ نوری نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ حویلی والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان لوگوں نے اس معصوم بچی پر ظلم کیا تھا۔ ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اسے یہاں پر کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب وہ کس منہ سے اس پر اپنا حق جتا رہے ہیں اور اسے کس منہ سے لینے کے لیے آئے ہیں، جبکہ اس کے چچا نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ غلط ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کی بات نہیں مانی، انہوں نے ہمیشہ اپنے بھائی کو غلط سمجھا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ ان کے بھائی کی موجودگی میں وہ عیش کی زندگی گزار رہے تھے، انہیں کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا اور منافع بھی مل جایا کرتا تھا، لیکن انہوں نے غلطی کی تھی۔ انہوں نے خود ہی اپنے بھائی کی جان لے لی اور پھر اس کے بعد انہیں کیا ملا؟ جس زمین کی خاطر انہوں نے اپنے ہی بھائی کی جان لی تھی، وہ زمین بھیانک ان کے ہاتھوں سے چلی گئی اور یہ سب کچھ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوا۔ ان کا انجام یہی تھا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے ملتی تھی۔ وہ جو عیش و عشرت کی زندگی گزارا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو ہر وہ چیز لا کر دیا کرتے تھے، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہر چیز ان کے گھر میں پائی جاتی تھی۔ وہ لوگ جو رزق کی ناقدری کرتے تھے اور آج وہی لوگ رزق کو ترس رہے تھے۔ ان کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی اور نوری ان کے ساتھ جانے سے صاف انکاری تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پہلے تو شاید ان لوگوں کو معاف کر دیتی، ان کے ساتھ چلی جاتی، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کے اماں ابا کی موت کے پیچھے بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے تو یہ بات وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اس نے اس حویلی میں رہنے کا فیصلہ کیا اور اس کا چچا اپنے گھر واپس چلا گیا۔ جن لوگوں نے اسے سب کچھ چھین کر اسے گھر سے نکال دیا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا، آج وہی نوری شہزادی بن کر اس حویلی میں رہ رہی تھی، جبکہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، جن کے پاس اس وقت ہر چیز کا اختیار تھا، آج وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں اپنی بربادی کر بیٹھے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا سوائے پچھتاوے اور رسوائی کے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا جب نوری 18 سال کی ہوئی۔ نوری کا رشتہ کہیں بھی طے کرنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، جبکہ اس کے ساتھ جو جنات موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ نوری کسی کو نہیں دیں گے۔ نوری پر سب سے زیادہ انہی کا حق ہے اور وہ نوری کی شادی بھی اپنی مرضی سے ہی کروائیں گے اور اس بات میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ سب لوگ اس بات پر خاموش تھے۔ اور پھر ایک دن ایک جنزادے کے ساتھ نوری کا نکاح کر دیا گیا اور وہ جنات نوری کو اپنے ہی ساتھ اپنی حویلی میں لے گئے، جہاں پر ان کی دنیا تھی، جہاں پر وہ رہتے تھے۔ نوری بھی خوشی خوشی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ نوری کا کہنا تھا کہ جن لوگوں سے اسے امید تھی، جن انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا، انہوں نے اسے کیا دیا تھا؟ انہی انسانوں نے اور انہیں اپنوں نے اس کے ماں باپ چھین لیے۔ ایسے میں وہ ان کے ساتھ رہے گی جنہوں نے اسے تحفظ دیا، اس کا خیال رکھا۔ نوری کا کہنا تھا کہ وہ جنات ہم انسانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں اور اسی لیے وہ ان کے ساتھ اپنی خوشی سے رہنے کے لیے بالکل تیار ہے۔
شادی کر کے نوری اپنے سسرال چلی گئی۔ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھا، کوئی اسے دیکھے تو کچھ لمحے کے لیے دیکھتا ہی رہ جائے۔ نوری کو سب لوگ شہزادی سمجھتے تھے، وہیں پر اس کی شادی بھی اسی سے ہوئی تھی جو کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ وہاں پر نوری کو وہ ساری محبتیں ملی تھی جن سے وہ بچپن سے محروم تھی۔ وہ سب نوری سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ شاید کسی انسان نے کسی انسان سے نہیں کی تھی جتنی وہ جنات نوری سے کرتے تھے۔ انہوں نے نوری کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا، کبھی اس پر کوئی مشکل نہیں آنے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نوری اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، اسے اپنی زندگی مکمل لگتی تھی اور اب اسے کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ اسے اپنے پیچھے سب کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا، لیکن اپنے چچا کو معاف نہیں کیا تھا جنہوں نے اس سے اس کی زندگی کا واحد رشتہ چھینا تھا۔ انہیں سزا دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ قدرت کی طرف سے ہی انہیں سزا مل چکی تھی اور ابھی بھی مل رہی تھی۔ نوری اپنی زندگی میں بہت خوش تھی اور اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ سارے واقعے کو بہت سال گزر چکے ہیں، نوری آج بھی اپنی زندگی میں خوش ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں۔ میں ہی وہ 13 سال کی معصوم بچی نوری ہوں جس کے اپنوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن جنات نے اس کی مدد کی اور اسے سہارا دیا اور اسے اپنا بنا کر رکھا، اور آج بھی وہ میری اتنی ہی فکر کرتے ہیں جتنی اس وقت کرتے تھے۔ کبھی کبھی ہم کسی پر ظلم کرتے وقت یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وقت اور حالات ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں رہتے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور گزرتے وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، اور جب حالات بدلتے ہیں تو اختیارات بدلتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کریں کہ جس وقت آپ کے ساتھ وقت ہو اور اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہو تو ایسے فیصلے کریں کہ جب وقت بدل جائے اور اختیارات آپ کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے پاس چلے جائیں تو آپ کو اپنے کیے گئے فیصلوں کی سزا نہ کاٹنی پڑے بلکہ اپنے کیے گئے فیصلوں کا اجر ملے۔ ہر چیز کو، ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب تک ہم طریقہ نہیں سیکھ لیتے ہم کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ دولت کمانا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو سنبھال کر رکھنا اور صحیح جگہ استعمال کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ کچھ لوگ اپنی شیطانی دماغ کی وجہ سے دولت تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اسے استعمال کرنا یا سنبھالنا نہیں سیکھ پاتے۔ ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک ایسا ہوتا ہے کہ بچوں سے کام کروایا جاتا ہے، کام کروانے کے ساتھ ان پر ظلم بھی کیا جاتا ہے جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ بچے ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہوتے ہیں، ہمارے آنے والے کل کی پہچان ہیں۔ ان کے ساتھ ظلم کرنے کے بجائے انہیں تحفظ دیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں رحم دل ہوں، نہ کہ ظالم۔